امام الاولیاء سرکار خواجہ سید شمس الدین ترک رحمت اللہ علیہ، جن کا آج 726واں عرس مبارک ہے، 726واں عرس مبارک ہے۔ آج سے تقریباً 726 سال پہلے آپ نے پانی پت کی سرزمین پر وصال فرمایا۔ ابھی آپ کے سامنے حضرت خواجہ شمس الدین ترک رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے ایک بہترین اور جامع بیان حضرت علامہ مولانا رضا مصطفیٰ صاحب کی زبانی آپ نے سماعت فرمایا ہے۔ ہم تو اپنے مقدر پہ اتنا ہی ناز کریں کہ اللہ نے ہمیں اولاد علی کا ذکر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور آپ نے بہت اچھا کام کیا۔ آج خواجہ شمس الدین کے نام پہ محفل سجائی، کبھی آپ محبوب الہی کے نام پر بھی محفل سجا لیں، کبھی قطب الاقطاب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ جو غریب نواز کے خلیفہ اکبر ہیں، جانشین غریب نواز ہیں، کبھی ان کے نام پر بھی آپ محفل سجائیں، کبھی مخدوم علاء الدین علی احمد صابر پاک ربیع الاول شریف کی 13 تاریخ کو آپ کا عرس ہوتا ہے، مگر خیر ہماری جو بھی کاہلی سمجھو، سستی سمجھو، بزرگوں سے دوری سمجھو، ہم ان بزرگوں کی بارگاہ میں خراج عقیدت نہیں پیش کر پاتے، ان کی محفلیں نہیں سجا پاتے، اور آج سجی بھی ہے تو مشکل سے 15 سے 20 آدمی یا 25 آدمی ہوں گے، حالانکہ اتنا بڑا محلہ، اتنی بڑی بستی، دور دور تک اس مائک کی آواز، اور ابھی تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے، ہوا کے زور پہ بھی آواز نہ جانے کہاں کہاں پہنچ رہی ہوگی، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ تو بات طے ہے کہ صابر پاک ضرور سن رہے ہیں، شمس الدین ترک ضرور سن رہے ہیں، محبوب الہی ہماری آواز کو ضرور سن رہے ہیں، کہ آج اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی روئے زمین کے اوپر ان کے نام لیوا، ان کے غلام ان کا ذکر فرما رہے ہیں۔ حضرات، سرزمین چتور گڑھ کو یہ تاریخی حیثیت حاصل ہے کہ یہاں صابر پاک کا ایک مرید آ کر قرآن عظیم کی تلاوت کر کے یہاں سے تشریف لے گئے، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ حضرت غازی بادشاہ رحمت اللہ علیہ، جنہیں لوگ غیبی پیر کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑی پائے کی ہستی ہے، جن کا شمار شہداء میں ہوتا ہے، بہت بڑے مرتبے پر یہ فائز ہیں۔ میں نے مختلف مقامات پر غازی بادشاہ کا بھی ذکر کیا ہے، محبوب الہی کا ذکر تو ابھی کل ہی کچی بستی کے اندر ایک محفل تھی۔ اب آج کل مردوں نے محفلیں سجانا چھوڑ دیا، عورتیں محفلیں سجانے لگی۔ آپ تعجب کریں گے، جب میں 10 بجے پہنچا تو ساری عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، ایک بھی آدمی کچی بستی کا نہیں تھا۔ میں نے کہا اپنوں کو ذکر سے مطلب ہے، تھوڑی دیر اصلاحی بیان اور کچھ بزرگوں کا ذکر کرنے کی توفیق اور سعادت حاصل ہوئی۔ حضرات، ہم کب تک خواب غفلت کے شکار رہیں گے؟ ہم کب تک جو ہے سستی اور غفلت میں مبتلا رہیں گے؟ ابھی سال بھر پہلے کورونا کی وبا ہم سب کو جھنجھوڑ کر چلی گئی، مگر جیسے جیسے حالات معمول پر آئے، لوگ پھر اپنی اسی خرافات میں مبتلا ہو گئے۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ایک بار محبت کے ساتھ درود شریف سنائیں آواز بلند، اور مجھے یہ محسوس ہونا چاہیے کہ 25 آدمی پورے محلے کی طرف سے ترجمانی کر رہے ہیں۔ محبت کے ساتھ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حصول برکت اور سعادت کے لیے میں 2-3 شعر نعت کے مرتبت کی پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ جو بن سکے گا ٹوٹی پھوٹی آپ کی خدمت پیش کروں گا۔ ایک بار محبت کے ساتھ کہیے یا رسول اللہ۔ علی کے نام پر محبت کے ساتھ مچل کے کہیے یا رسول اللہ۔ بڑا بلند ہے رتبہ، بڑا بلند ہے رتبہ علی کے بیٹوں کا، بڑا بلند ہے رتبہ علی کے بیٹوں کا۔ کتنا بلند ہے ملاحظہ فرمائے، بڑا بلند ہے رتبہ علی کے بیٹوں کا، لگائے خلد پہ جھنڈا علی کے بیٹوں کا، لگائے خلد پہ جھنڈا علی کے بیٹوں کا۔ بڑا بلند، بڑی آپ لوگ میرے ساتھ، بڑا بلند ہے رتبہ علی کے بیٹوں کا، لگائے خلد پہ جھنڈا علی کے بیٹوں کا۔ بڑا بلند ہے علی کے بیٹوں کا، علی کے در سے اسے بھیک رحمتوں کی ملی، علی کے در سے اسے بھیک رحمتوں کی ملی، علی کے در سے اسے بھیک رحمتوں کی ملی، پڑھا ہے جس نے قصیدہ علی کے بیٹوں کا، پڑھا ہے جس نے قصیدہ علی کے بیٹوں کا۔ بڑا بلند ہے رتبہ، یہ آپ کا سبق ہے، بڑا بلند ہے رتبہ علی کے بیٹوں کا، لگا ہے خلد پہ جھنڈا علی کے بیٹوں کا۔ اور یہ شعر بہت اچھا ہے، بہترین ہے، ملاحظہ فرمائے، یہ کربلا میں بتایا علی کے بیٹوں نے، محبت کے ساتھ کہیے، یہ کربلا میں بتایا علی کے بیٹوں نے، یہ کربلا میں بتایا علی کے بیٹوں نے، کیا بتایا کہ دین حق پہ ہے پہرا، بے شک سبحان اللہ، کہ دین حق پہ ہے پہرا علی کے بیٹوں کا۔ بڑا بلند ہے رتبہ علی کے بیٹوں کا، لگا ہے خلد پہ جھنڈا علی کے بیٹوں کا۔ ساتھ ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ ہمت بڑھ جائے گی، کیونکہ اب وہ بات تو نہیں رہی۔ ملاحظہ فرمائے شعر، حسن حسین سے لے کر امام مہدی تک، حسن حسین سے لے کر امام مہدی تک، بڑا ہی پاک ہے شجرہ علی کے بیٹوں کا، بڑا ہی پاک ہے شجرہ علی کے بیٹوں کا۔ بڑا بلند ہے رتبہ علی
تاجدار انبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے تقریباً 1450 سال پہلے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ بے شک وارث کا مطلب نائب، اسسٹنٹ۔ دوسری حدیث پاک میں کون و مکان کے تاجدار نے فرمایا علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی مانند ہیں۔ بنی اسرائیل یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم۔ میری امت کے علماء، علماء امتی، میری امت کے علماء کا انبیاء بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح۔ طرح ہے کا مطلب میں آپ کو بالکل وضاحت کے ساتھ، یعنی جو کارنامہ رشد و ہدایت بنی اسرائیل میں انبیاء کرام انجام دیا کرتے تھے، وہ کام، وہ کارنامہ، وہ رشد و ہدایت، وہ تبلیغ دین، وہ تبلیغ اسلام کا کارنامہ جو بنی اسرائیل میں انبیاء کے ذمے تھا، وہ کام میری امت کے علماء کے ذمے ہے۔ یعنی بنی اسرائیل میں جو کام انبیاء کرتے تھے، وہ کام میری امت کے علماء انجام دیں گے۔ یہ اس حدیث کا مفہوم ہے، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل۔ میں آپ کو یاد دلاؤں، حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ زبردست بزرگ ولی کامل، شب معراج حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے پیارے نبی تاجدار انبیاء سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں، حضور ذرا بتائیں تو صحیح، سمجھائیں تو صحیح، کیسے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، نبی محترم نے فرمایا، حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ ابھی پیدا نہیں ہوئے، ابھی دنیا میں آئے نہیں، مگر روح غزالی کو شب معراج رسول اللہ نے طلب کیا، اور امام الانبیاء نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام، تم نے کہا نا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کیسے آپ کی امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں، کیسے؟ یہ میری امت کا ایک سمپل نمونہ، پوچھو ان سے جو پوچھنا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ جلالی پیغمبر فرمایا ما اسموں کا، آپ کا نام کیا، اس میں گرامی کیا ہے؟ روح غزالی نے جواب دیا، نا محمد بن محمد بن محمد بن محمد غزالی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نے تم سے تمہارا نام پوچھا، باپ دادا پردادا کا نام نہیں پوچھا، اور تم کیا دھندا کرو گے، کیا کاروبار کرو گے، یہ نہیں پوچھا میں نے صرف تمہارے نام پوچھا۔ تو جواب کیا ہونا چاہیے؟ انا محمد، میں محمد ہوں، آگے نہیں بن 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 لگانے کی ضرورت ہی نہیں۔ آپ نے تو باپ کا بھی بتا دیا، دادا کا بھی بتا دیا، پردادا کا بھی بتا دیا، اور کہا کہ ہمارا جو ہے غزالی ہماری اٹک ہے، ہماری پہچان ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی میں نے صرف تم سے تمہارا نام پوچھا اور تم نے اتنا پورا شجرہ بتا دیا۔ کہنے لگے، روح غزالی نے جواب دیا، کلیم اللہ، اللہ نے بھی تو آپ سے ایک ہی سوال پوچھا تھا، ما فی یمینے کا، یا موسیٰ، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ
ہاتھ میں کیا ہے؟ تو جواب تو اتنا ہی تھا، ہیا عصایا، بس یہ میری لٹ ہے۔ لیکن آپ نے تو کہا کہ یہ میری لاٹھی ہے، بکریاں چراتا ہوں تو میں پتے جان لیتا ہوں، میدان میں ڈال دیتا ہوں تو یہ اژدہا بن جاتی ہے، میں اس سے یہ کام لیتا ہوں وہ لیتا ہوں، کبھی سونا چاہتا ہوں تو تکیہ بنا دیتا ہوں، اتوکل بها واحش بها علی غنمی۔ اللہ نے تو پوچھا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، تو جواب تو اتنا ہی دینا تھا آپ کو کہ میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے۔ اللہ اکبر، آپ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ احش بها علی غنمی، بکریوں سے کے لیے پتی جھاڑتا ہوں اور اس کو جو ہے میں تکیہ بنا لیتا ہوں، اور میں اس کو جب جادوگروں سے مقابلہ ہوتا تو رکھ دیتا ہوں تو یہ سارے اژدہوں کو نگل جاتی، اس سے تو میں بہت سارے کام لے لیتا ہوں۔ تو جواب تو آپ کو اتنا ہی دینا تھا۔ آپ نے اتنا لمبا جواب میں کہا کہ میں آپ کی سنت موسوی پہ عمل کرتا ہوں، اللہ اکبر، آپ کی سنت مبارکہ پہ عمل کر رہا ہوں۔ حضرات، اللہ کے پیارے نبی تاجدار انبیاء رحمت عالم نے فرمایا، غزالی تأدب، ادب کر، یہ کلیم اللہ ہے، یہ موسیٰ ہے۔ حضرت ملک الموت کو ایک چانٹا مارا تھا تو آنکھ باہر نکال دی تھی، بڑے جلالی پیغمبر ہیں، ادب کر۔ حضرات، ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اس وقت کون و مکاں کے تاجدار میں ایک ہاتھ میں ایک لکڑی بھی تھی، عصا، اور اس عصا کو آپ نے اشارہ کر کے آپ کے طرف بڑھاتے ہوئے کہا، تأدب غزالی، تأدب غزالی، غزالی ادب کر۔ تو وہ لاٹھی جو ہے وہ آپ کے پاؤں کے ٹخنوں کے اوپر لگی، اور جس وقت امام غزالی پیدا ہوئے تو ان کے پاؤں کے اندر وہ نشان موجود تھا، رسول اللہ نے اپنی لٹ مبارک سے لگایا۔ حضرات، تو اللہ کے نبی نے فرمایا، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی مانند ہیں۔ حضرات، یہ جن کا آج ہم عرس منا رہے ہیں، حضرت خواجہ شمس الدین، آپ کا نام شمس الدین ہے، آپ ترکستان کے رہنے والے اس لیے آپ کو ترک کہا جاتا ہے۔ آپ ہندوستان میں پاک پٹن سے ہوتے ہوئے، ملتان ہوتے ہوئے، پاک پٹن ہوتے ہوئے آپ ہندوستان تشریف لائے، اور صابر پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ مرید و خلیفہ بنے۔ آپ کو صابر پاک نے پانی پت کی ولایت سپرد فرمائی، یعنی وہاں کا شاہ ولایت آپ کو بنا دیا۔ جب یہ خواجہ صاحب پہنچے وہاں، حالانکہ آپ نے عذر کیا کہ حضرت پہلے سے وہاں ایک ہستی موجود ہے، اور وہ ہستی بھی کون تھی؟ وہ بھی امام اعظم کا بیٹا، اللہ اکبر، وہ علی شاہ قلندر، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ پہلے پانی پت کی ولایت وہ علی شاہ قلندر کے قبضے میں تھی۔ صابر پیا نے دوسرا شاہ ولایت خواجہ شمس الدین کو مقرر کر کے پانی پت سپرد کیا، اور جب آپ کو سونپا تو آپ نے کہا حضور پہلے سے وہ وہاں موجود ہے، کہا ان کا وقت پورا ہو چکا ہے، اب تمہیں وہاں جانا ہے۔ اب سید شمس الدین ترک پانی پتی پہنچ گئے پانی پت میں۔ تو آپ جانتے ہیں نا، کوئی نیا آدمی نو وارد جب کسی شہر میں آئے تو وہاں کے لوگ، وہاں کے رہنے والے ایک بیٹھ ایڈجسٹ نہیں کر پاتے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں یہاں ایک دیوار کے پاس آپ نے قیام فرما لیا۔ لوگوں نے پوچھا حضرت آپ؟ تو کہ میں سید شمس الدین ہوں اور مجھے پانی پت بھیجا گیا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ یار حضرت آج کل لوگ نہ جانے کون کون سے سید بن جاتے ہیں، آپ کے پاس کوئی شجرہ ہے نسب نامہ یہاں سے لے کر اوپر تک؟ آپ نے فرمایا ہاں بالکل الحمدللہ، میرے پاس میر سے لے کر کے مولا علی تک کا شجرہ موجود ہے۔ پھر بھی لوگ نہیں مانے، تسلیم نہیں کیا۔ تو کہا کہ بھئی دیکھو شجرہ ہے میرے پاس، تو یہ تو آپ کا شجرہ ہے، آپ کا ہے، آپ چاہے جو اس میں کر لو، ہم اس کو کیسے مانیں کہ آپ کا شجرہ صحیح ہے؟
آپ نے فرمایا مجھے صحیح اور غلط کا میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ جو سید ہوتا ہے اوریجنل پیور سید ہوتا ہے، صحیح النسب سید ہوتا ہے، وہ اگر اپنے جسم کا بال یا اپنی داڑھی شریف کا بال اگر جلتے ہوئے تندور میں ڈال دے تو آگ اس کے ایک بال کو نہیں جلا سکتی۔ یہ میں نے اپنے بڑے بوڑھوں سے بزرگوں سے سنا ہے، اگر چاہتے ہو تو تصدیق کر لو۔ جتنے پانی پت میں سیدی کے دعوے دار ہیں انہیں بھی بلا لو سیدوں کو، اور میں بھی آ جاتا ہوں، تندور تیار کر لو، آگ جلا دو، روشن کر دو، آگ بھڑکا دو، اس کے اندر وہ بھی آ جائیں میں بھی آ جاؤں۔ حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب تندور گرم ہوا، آگ روشن ہوئی، تو آپ اس تندور کے اندر تشریف لے گئے، اور اندر جانے کے بعد حضرات تندور کے اندر چھلانگ لگانے کے بعد کیا حال ہوتا ہوگا؟ جلتی ہوئی آگ، تندور بالکل آگ کی طرح گرم تھا، آپ اندر جیسے ہی پہنچے اس تندور کے اندر آپ نے قدم رکھا، مولا علی کے شہزادے کی کرامت یہ ہے کہ تندور ٹھنڈا پڑ گیا، اور اس کے بعد اس کے اندر پانی کی نہر نکل آئی، اور وہی آپ نے مصلی بچھایا، اور وہی آپ نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ سید شمس الدین سامر پاک کا مرید و خلیفہ حضرات، جس کا پیر اتنا زبردست اور باکمال ہو۔ ایک مرتبہ محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید، بہت چہیتا مرید، بہت چہیتا، اتنا چہیتا، اور بات محبوب الہی کے آگے تو تھوڑی سی 2 منٹ کی بات کہہ دوں۔ حضرت محبوب الہی کے پاس دلی کے لوگ آئے، کہا حضرت بارش نہیں ہو رہی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، ہم نے دعائیں کر لی، نماز پڑھ لی، ہم نے جو جتن کرنے تھے سب کر لیے، دلی میں ایک قطرہ پانی کا نہیں برسا، ہماری دعائیں سب رد ہو گئی، آپ کچھ کرو۔ محبوب الہی نے فرمایا ٹھیک ہے میں کرتا ہوں پانی کا انتظام۔ سبحان اللہ، اللہ کے ولی کا اختیار دے، کہا میں پانی کا انتظام کرتا ہوں۔ لوگوں نے سوچا کہ وضو خانے پہ جا کے وضو بنائیں گے، مصلی بچھائیں گے، قرآن شریف لے کے پڑھیں گے، کچھ ورد و وظائف پڑھیں گے، کچھ دعائیں پڑھیں گے، کچھ نماز پڑھیں گے، دعا کریں گے، ہاتھ اٹھائیں گے، لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا، اپنے گھر میں گئے، اور گھر میں جانے کے بعد ایک پرانی کپڑے کی پوٹلی بنی ہوئی تھی، اس پوٹلی کو کھولا، اور اس میں سے ایک جو ہے دوپٹہ تھا، پھٹا ہوا، پیون لگے ہوئے، پرانا بوسیدہ، وہ دوپٹہ نکال کر کے آپ اپنے کندھے پہ رکھ کے لائے، کہا کہ میں اب دعا کروں گا۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ اندر گئے، نہ آپ نے وضو بنایا، نہ آپ نے نماز پڑھی، نہ دعا کے لیے آپ نے ہاتھ اٹھائے، کہا نہیں سنو، یہ میری ماں کا دوپٹہ ہے، یہ میری ماں کا دوپٹہ ہے، اور میں اس دوپٹے کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا، اے میرے پروردگار عالم، میری ماں جو تیری بارگاہ میں ایک برگزیدہ اور مقبول بندی ہے، جس نے مجھے پالا اور مجھے اس منصب پر فائز کیا، میں اس دوپٹے کی برکت سے تیرے دربار میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تبارک و تعالی میری ماں کے دوپٹے کی برکت سے تو باران رحمت نازل فرما دے۔ حضرات محترم، حضرت محبوب الہی نے ماں کے دوپٹے کو وسیلہ بنایا، رب کی بارگاہ میں التجائیں کی، ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے کہ چاروں طرف سے گھٹائیں آئی اور باران رحمت شروع ہو گئی۔ لوگ کہنے لگے جب محبوب الہی کی ماں کے دوپٹے کا اتنا کمال ہے تو رسول اللہ کی چادر کا کتنا کمال ہوگا، فاطمہ کی چادر کی کیا شان ہوگی، جب ایک ولی کی جو ہے والدہ کی چادر کے اندر یہ تاثیر ہے۔ حضرات محترم، یہ حضرت نظام الدین اولیاء بدایو شریف کے رہنے والے، بدایو شریف، آپ کی والدہ نے سود کاٹ کاٹ کر آپ کو پڑھایا، بڑی غربت میں، بڑی مفلسی کے اندر، اور کسی دن ایسا بھی ہوتا گھر میں کھانا نہیں ہوتا تو آپ کی ماں کہتی ہے بیٹا ہم جو ہے آج اللہ کے مہمان ہیں، گھر میں کھانا نہیں ہوتا تو کہتی ہم اللہ کے مہمان ہیں،
ایسی برگزیدہ آپ کی والدہ ماجدہ ہے۔ سرکار سیدنا خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ علیہ صابر پاک کی بارگاہ میں موجود، حضرت محبوب الہی کا ایک چہیتا پروردہ، جس کے بارے میں محبوب الہی نے فرمایا کہ اگر شریعت اجازت دیتی تو نظام الدین اور خسرو ایک ہی قبر میں دفن ہوتے۔ اتنی محبت، اتنا قرب، اتنا نزدیکی۔ آج بھی نظام الدین اولیاء کی چوکٹ کے اوپر یہ جلی حرفوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو میرے یہاں فاتحہ پڑھنے آئے پہلے خسرو کے یہاں جائے، پہلے خسرو کے یہاں۔ آج کوئی ایسا کرے گا پیر صاحب کہ پہلے میرے مرید کے پاس جا پھر میرے پاس آ؟ کہ مرید کو چھوڑ تو میرے پاس آ گئے۔ محبوب الہی کا مرید کا امیر خسرو، آپ ایک دن صابر پاک کے دربار میں پہنچے تو ایسے ہی موڈ بن گیا، کچھ بات پوچھنے کے دل میں آ گئی۔ کہا حضور ایک بات پوچھوں؟ کہاں پوچھ؟ کہا حضور صابر پاک آپ کے مرید کتنے؟ مریدوں کی سنکھیا کتنی؟ کتنے مرید بنا لیا؟ صابر پاک نے بجائے اس کو جواب دینے کے اسی پہ سوال قائم کر دیا کہ میرے مرید تو بعد میں پوچھنا، پہلے تیرے پیر کے مرید کتنے؟ تو امیر خسرو تھے، شاعر تھے زبردست، کہا کہ میرے پیر کے مرید جتنے آسمان میں ستارے، کوئی گنتی نہیں، کوئی سنکھیا ہی نہیں ہے۔ کتنے مرید بنائے محبوب الہی نے کچھ پتہ ہی نہیں، لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں، ان گنت مرید ہیں، زمانہ ان کا مرید ہے۔ تو کہا کہ میرے پیر کے تو مرید جو ہے ستاروں کے گنتی کے برابر۔ تو صابر پاک بھی صابر پاک کیا کہا؟ لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں، گنتی نہیں ہے۔ پیر صاحب نے کتنے مرید بنائے کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو کہا ہمارا تو بس ایک شمس ہے، ہمارا تو بس ایک شمس ہے، ایک شمس ہے۔ حضرات آسمان کے اوپر 50 کروڑ ستارے بھی اگر چمکے، سورج کی پہلی کرن نکلتے ہی سب کی روشنی وہاں نظر آتی ہے۔ صابر پاک کا یہ وہ چہیتا لاڈلا مرید تھا جس کو صابر پاک، ابھی آپ نے سنا کہ جسے کوئی نہ بٹھا سکا اسے حضرت شمس الدین کی آواز نے بٹھا دیا۔ آپ بہترین قاری قرآن تھے، بہترین عالم رسانی تھے۔ آپ نے ترکستان کے اندر ہی سارے علوم و فنون آپ نے حاصل فرما لیے تھے۔ یہ سب ایسے ہی تھوڑی تھے بنا ڈگری، بنا پڑھائی، بنا لکھائی کے، یہ سب حاصل کر کے علوم اور کمالات۔ اس کے بعد جو ہے پاک پٹن تشریف لائے، صابر پاک کے مرید ہوئے، اور جو چتوڑ کا واقعہ ہے، جو یہاں آ کر کے آپ نے فوج میں بھرتی ہونے کے لیے آپ نے خود بابا فرید نے مشورہ دیا۔ آپ نے فرمایا پاک پٹن سے سیدھے دلی چلے جاؤ اور شاہی ملازمت اختیار کر لو، فوج میں اپنے آپ کو بھرتی کر لو۔ حضرات اس وقت کے سلطان کو بھی خبر نہیں تھی کہ میری فوج کے اندر کوئی وقت کا قطب بھی رہتا ہے۔ یہ تو راز جب کھلا جب صابر پاک کی کرامت ظاہر ہوئی۔ آپ نے فرمایا ایک رات آئے گی، یہی چتوڑ کا واقعہ ہے، اسی مقام کے اوپر جب یہ قلعہ چتوڑ کا فتح نہیں ہو رہا تھا، دلی کا سلطان پریشان تھا، لوگ جو ہے تدبیریں کر کر کے تھک گئے، محاصرہ یعنی گھیراؤ جو ہے طول پکڑتا جا رہا تھا، اب کوئی قلعے کو فتح کرنے کی تدبیر نظر نہیں آ رہی تھی۔ تو اس وقت کے سلطان نے کہا کہ چلو اب اس کے لیے کیا کیا جائے۔ تو حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ علیہ کی ایک کرامت پہلے ظاہر ہو گئی۔ وہ کرامت کیا کہ ایک رات آندھی چلی، آندھی چلی تو سارے خیمے گر گئے، خیمے گر گئے تو سارے بند ٹوٹ گئے، رسیاں ختم ہو گئی، قناتیں نیچے گر گئی، تمبو سارے زمین پر آ گئے۔ اب دوسرا دن ایک تو بارش، ایک طوفان، ایک تیز ہوائیں۔ اب ایسے عالم کے اندر اگر اس تمبو کو کھڑا کرے تو کیسے کرے؟ حضرات لوگ اسی پسو پیش میں تھے، آپ کے پاس آئے، آپ کے پاس ایک نلی تھی، آپ نے فرمایا اس نلی میں سے سوت نکالو اور اپنے اپنے تمبو باندھ لو، اپنے اپنے تمبو کھڑے کر لو۔ لوگوں نے ایسا بھی کیا، اور اس کے بعد فرمایا ایک جب یہ قلعہ فتح نہ ہوا تو آپ کی بارگاہ میں آئے،
کہا کہ دلی کے سلطان نے لکھا تھا کہ تمہاری فوج کے اندر ایک اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، وہ اگر میدان میں آگے بڑھے گا نہیں، صرف ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دے گا تو اللہ تعالیٰ قلعہ فتح فرما دے گا۔ حضرات جب آپ آئے تو کہا اس کی پہچان کیا ہوگی؟ کہا پہچان یہ ہوگی کہ تیز ہوائیں چلے گی، طوفانی بارش ہوگی، خیمے اکھڑ گئے ہوں گے، ایسے وقت میں اس مرد خدا کا چراغ جل رہا ہوگا اور وہ قرآن مجید پڑھ رہا ہوگا۔ جہاں خیمہ لگا ہو، جہاں چراغ جل رہا ہو، جہاں قرآن کی تلاوت جاری ہو، وہیں جا کر کے ان سے کہہ دینا کہ دعا کرو بابا تاکہ قلعہ فتح ہو جائے۔ آپ نے فرمایا دعا تو کروں گا لیکن میں یہاں سے چلا جاؤں گا، اس لیے کہ آپ کو صابر پاک نے فرمایا تھا بیٹا شمس الدین جس دن تیری